دوسری طرف حنان خان تھا جسے اپنے بچے کے لیے ماں چاہیے تھی اور اسے اپنے خاندان کے ریت رواج کو چلاتے ہوئے مجھے طلاق نہیں دینی تھی۔ مصیبت میں تو میں پھنس گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ 2 دن گزر گئے۔ کھانا بھی میں کمرے میں کھاتی تھی، بس صرف اماں کو دوائیاں اور کھانا اپنے ہاتھ سے کھلا کے واپس آ جاتی تھی۔ سعد کو ملازمہ میرے کمرے میں چھوڑ دیتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ سلا لیتی تھی، لیکن ذہنی طور پہ میں بہت زیادہ الجھ گئی تھی۔ نہ میں ولی محمد کا سامنا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی حنان خان کا۔ مگر ایک رات میرے کمرے پہ دستک ہوئی۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت کون میرے دروازے پہ تھا؟ کوئی ملازمہ تو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ شام کے وقت 8 بجے کھانے کے بعد سبھی ملازمین اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے تھے۔ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہے۔ میں بتانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ میں جاگ رہی ہوں۔ پھر دستک ہونے لگی۔ باہر سے حنان لالا کی آواز آئی، ریحام خان دروازہ کھولو۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ رات کے اس پہر وہ میرے کمرے میں کیوں آ رہا تھا؟ شاید اپنا حق وصول کرنے۔ ریحام دروازہ کھولو، ہم کو تم سے بات کرنا ہے۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ اٹھ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دستک بند ہو گئی، لیکن میرا خوف کم نہیں ہوا۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ مجھے اپنی اماں بہت یاد آ رہی تھی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ سعد بھی ابھی تک سو رہا تھا۔ میں بھاری سر کو پکڑ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی تو